بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکرے اور گناہ گار کو۔ اللہ تعالیٰ اسے پچھلی آیات میں ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دے رہے تھے کہ کھلے اور چھپے شب و روز اپنے مال خرچ کرو، اور جو خرچ کریں گے ان کو ان کا پورا پورا اجر ملے گا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں سود کو لایا گیا اس سے اگلی آیت میں کہ جو سود کھاتے ہیں وہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو۔ اور جو لوگ سود کی فیور کرتے ہیں اور سود کی فیور میں دلیلیں لاتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، ان کو اس آیت میں بتایا گیا کہ جو سود خوری سے باز آ جائے۔ موجودہ آیت میں جو آج جنہیں مطالعہ ہے، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، آج ہمیں مختلف تفاسیر کی روشنی میں یہی نوٹ کریں گے، یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سود کس طرح مٹتا ہے اور صدقہ کس طرح بڑھتا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ اخلاقی اور روحانی حیثیت اور معاشی و تمدنی حیثیت، چاروں حیثیتوں میں سود خوری سے فرق پڑتا ہے۔ بندے کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں اور روحانی طور پہ بندہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ معاشی اور تمدنی معاشرے پر برے اثرات نظر آتے ہیں، اور تمدن رہن سہن کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر فرماتے ہیں اگر بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، آج کسی بندے کے پاس چلے جائیں جو دنیا دار ہے اور مال کے اوپر ہی نظر رکھتا ہے، صدقہ خیرات مانگے تو وہ سمجھے گا میری دولت گھٹ رہی ہے، لیکن اگر کسی سودی کاروبار میں لگانے کا اس کو کہیں تو فوراً اس کے جو ہے اس کام میں پر چل پڑے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت یہ ہے کہ اخلاقی، روحانی، معاشی اور تمدنی ہر طرف سے سود جو ہے وہ تنزل کا باعث بنتا ہے۔ صدقات جن میں کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، قرض حسنہ دینا بھی شامل ہے، اخلاق کی تعمیر کرتا ہے، روحانیت ترقی کرتی ہے، تمدن اور معیشت ہر چیز کو اس میں نشو و نما نصیب ہوتی ہے۔ اس بات کو اور ایکسپلین کرتے ہیں مولانا کہ سود کس بات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سود خور آدمی عام طور پہ خود غرض ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، تنگ دل ہوتا ہے اور سنگ دل ہوتا ہے، اور انہی صفات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ سود خوری کے کام میں پڑتا ہے، اور یہی چیزیں انسان میں مزید نشو و نما پاتی ہیں اگر وہ سودی کاروبار میں لگ جائے۔ اس کے برعکس صدقات نتیجہ ہے فیاضی کا، ہمدردی کا، فراخ دلی کا اور عالی ضربی کا۔ جو لوگ صدقات دیتے ہیں، صدقات پر عمل کرتے ہیں، ان کے اندر یہی صفات پرورش پاتی ہیں، اور یہی معاشرے پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ جس معاشرے میں سود کا کاروبار عام ہوتا ہے وہ عام طور پہ تنگ دل، بخیل اور خود غرض معاشرہ کہلایا ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں سود کا کاروبار نہیں ہوتا بلکہ لوگ جو ہے وہ صدقات دیتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان میں فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور عالی ضربی جیسی صفات پرورش پاتی ہیں، اور وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو مزید بیان کیا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ سود کو برباد کرتا ہے، یعنی یا تو اسے بالکل غارت کر دیتا ہے یا سودی کاروبار سے خیر و برکت ہٹا دیتا ہے. اس لحاظ سے دنیا میں بھی تباہی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، گو تمہیں ناپاک کی زیادتی تعجب میں ڈال دے. سود دے کر جو مال تم بڑھانا چاہتے ہو وہ دراصل بڑھتا نہیں ہے. سورۃ الروم آیت نمبر 39 کا اگر ہم مطالعہ کریں، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یعنی سود دے کر جو مال تم بڑھانے چاہتے ہو دراصل بڑھتا نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اسی واسطے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے لیکن انجام کار کمی ہوتی ہے. تفسیر القرآن میں عبدالرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ جس معاشرہ میں صدقات کا نظام رائج ہوتا ہے اس میں غریب طبقہ جو عموماً ہر معاشرہ میں زیادہ ہوتا ہے کہ قوت خرید بڑھتی ہے، دولت کی گردش کی رفتار تیز ہوتی ہے اور معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے، معیشت ترقی کرتی ہے. جبکہ سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور یہ حرام مال جیسے آتا ہے اسی طرح نکل جاتا ہے. اور جو لوگ صدقات دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں جس کا اس سے خود بھی وہم و گمان نہیں ہوتا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بارہا کئی لوگوں کا تجربہ میں آ چکی ہے. میاں محمد جمیل صاحب تفسیر فہم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اسلام نے اس بات کی اہمیت کے پیش نظر اسے قانونی شکل دے کر انفرادی اور اجتماعی نظام میں سرکاری سطح پر سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہر صورت مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے. جو لوگ سود کے حق میں پروپیگنڈا اور اقدام کریں گے اللہ کے ہاں وہ فکری و نظری و علمی و عملی طور پر نافرمان اور مجرم ٹھہریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد سود کے بعد کا لین دین حرام قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے بعد چھوڑتا ہوں. لہذا اس اعلان کے بعد مسلمانوں نے سودی دھندے چھوڑ دیے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جتنا سود بڑھے گا اسی قدر بے روزگاری بڑھے گی اور افراط زر میں اضافہ ہوگا اور انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. اس سے معاشرے میں بے روزگاری بڑھے گی، افراط زر میں اضافہ ہوگا اور یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. تفسیر معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جو بندہ مال کی ہوس میں مبتلا ہوتا ہے اور سودی کاروبار میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں سے برکت مٹا دیتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اپنے مال کی کمی بظاہر طور پر اس پر راضی تھا اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے ثمرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں. لہذا بے شمار لوگوں کے یہ تجربات ہیں کہ سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور باقی نہیں رہتا، جس کا فائدہ اولاد اور درسوں میں چلے. اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کر سودی مال کو برباد کر دیتی ہے. اور اگر ظاہری طور پر مال برباد نہ بھی ہو تو اس کے فوائد، برکات و ثمرات سے محرومی یقینی اور لازمی ہے. تفسیر معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جس کا نام راحت ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے نہ کسی منڈی میں بکتی ہے، وہ ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے. سود خوروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا مگر راحت کا نام نہ پائیں گے. وہ اپنے کروڑ 1.5 کروڑ کو 1.5 کروڑ اور 1.5 کو 2 کروڑ بنانے میں ایسے مست نظر آئیں گے کہ نہ ان کو اپنے کھانے پینے کا ہوش ہے نہ اپنے بیوی بچوں کا. کہ مل چل رہے ہیں، سارا وقت کاروبار میں لگا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، جہاز آ جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، لیکن ان دیوانوں نے راحت جس کو سمجھ لیا وہ راحت ان کو ملتی ہی نہیں ہے. اس کا مقابلہ میں صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھیے کہ ان کو کبھی اس طرح مال کے پیچھے حیران و سرگردان نہ پائیں گے. ان کو راحت کے سامان اگرچہ کم حاصل ہوں مگر سامان والوں سے زیادہ اطمینان اور سکون قلب جو اصلی راحت ہے ان کو حاصل ہوگی. دنیا میں ہر انسان ان کو عزت کی نظر سے دیکھے گا. آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں
حافظ نذر احمد صاحب فرماتے ہیں یمحا کو بٹاتا ہے اللہ، یمحق اللہ الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا کل ہر ایک کفار نا شکرا یا اسیم ان گناہ گار۔ تو لہذا آج کے سبق میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کے مال میں برکت نہیں دیتا، بلکہ وہ مال مٹ جاتا ہے۔ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ ناشکرا ہے، وہ گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے نافرمانی کے کام میں لگا رہے، سودی کاروبار میں لگا رہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق صدقہ و خیرات نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، پڑھنے اور قرآن کو مسلسل مطالعہ میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔